محرم والے دن ایک امیر آدمی ہماری عورتوں کے فلاحی ادارے میں بریانی بانٹنے آیا۔ میں نے ایک ناجائز بچے کو جنم دیا تھا اور کئی سالوں سے یہاں تھی کیونکہ گھر والوں نے مجھے بد کردار کہہ کر نکال دیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرے ساتھ رات کے اندھیرے میں یہ گناہ کس نے کیا تھا۔ اس آدمی نے مجھے ایک کالا کپڑا دیا اور کہا، رات کو نماز پڑھنے کے بعد اس کپڑے کو کھولنا، تمہارا مجرم تمہیں مل جائے گا۔ رات کو جیسے ہی میں نے وہ کالا کپڑا کھول کر دیکھا، میرا دل پھٹ گیا کیونکہ اس میں ایک سیدھی سادی سی لڑکی تھی، کبھی کسی لڑکے سے دوستی نہیں کی تھی۔ میری زندگی میں سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، پھر اچانک میرے جسم میں عجیب سی تبدیلیاں ہونے لگیں۔ میرا پیٹ کچھ دنوں سے پھول رہا تھا، مجھے لگا شاید پیٹ میں گیس ہو جاتی ہے۔ ایک دن صبح اٹھی تو مجھے بہت کمزوری سی فیل ہونے لگی، بستر سے اٹھنے کو دل تک نہیں تھا، لیکن اٹھنا بھی ضروری تھا۔ جب میں اٹھی تو چکر آنے کی وجہ سے زمین پر گر گئی۔ ماں مجھے فوراً سے اٹھا کر قریبی ہسپتال لے گئی۔ وہاں ایک لیڈی ڈاکٹر نے میرا معائنہ کیا، پھر میری ماں کی طرف دیکھ کر بولی، مبارک ہو، آپ کی بیٹی حاملہ ہے، 3 ماہ کا حمل ہو چکا ہے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر میری ماں ہکا بکا رہ گئی اور میرے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے چیخ کر کہا، نہیں یہ جھوٹ ہے۔ ڈاکٹر نے فوراً سے الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ میرے سامنے رکھ دی۔ تب ماں نے ایک زور کا تھپڑ مجھے مارا اور کہا، شرم نہیں آتی؟ منہ کالا کرتے ہوئے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ گھر آتے ہی ماں نے مجھے بہت مارا۔ میری ہر چیخ پر اس کی مایوسی اور بڑھ گئی۔ بتا کس کا بچہ ہے، کس کے ساتھ تو نے یہ گناہ کیا ہے؟ میں رو رو کر کہتی رہی، ماں میں کچھ نہیں جانتی، میرے ساتھ یہ سب کیسے ہوا ہے؟ میرا باپ ان دنوں دبئی میں تھا۔ ماں کو ڈر تھا کہ اگر اسے اس بات کا پتہ چل گیا کہ اس کی بیٹی شادی سے پہلے ہی ماں بن گئی ہے تب وہ ہم دونوں کو مار دے گا۔ ماں نے مجھے کمرے میں بند کر دیا، کھڑکی دروازے سب بند کر دیے جیسے میرے وجود کا گناہ پھیل نہ جائے۔ پہلی رات کمرے میں بس چپ چاپ بیٹھی رہی۔ میں خود کو چھو کر دیکھتی، پیٹ پر ہاتھ پھیرتی اور آنکھیں بند کر کے سوچتی، شاید کوئی خواب ہے، برا خواب، لیکن خواب تو جاگنے پر ختم ہوتا ہے۔ یہ تو ہر صبح نئے تانے، نئی مار کے ساتھ دوبارہ زندہ ہو جاتا۔ ماں ہر روز آتی، کھانا پھینکتی اور کہتی، بولتی کیوں نہیں، کیا زبان کاٹی ہوئی ہے؟ میں بس اتنا کہتی، اماں مجھے کچھ بھی یاد نہیں۔ ایک دن ماں میرے پاس آ کر بیٹھ گئی، اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا، آواز میں تھوڑا نرم لہجہ تھا، دیکھ بیٹا، اگر کوئی زبردستی بھی کر گیا ہے تو بتا دے، ہم تیری عزت بچا لیں گے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور دھیرے سے کہا، اماں مجھے نہیں پتا۔ وہ پھر غصے میں آ گئی، نہ جانے کس کمینے سے تعلقات رکھے ہوئے تھے، اب سچ بولنے کی بھی ہمت نہیں۔ میں تب بھی خاموش رہی کیونکہ میرے پاس سچ کے سوا کچھ تھا ہی نہیں، اور سچ یہی تھا کہ مجھے کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ دن گزرتے گئے، کمرے کی دیواریں مجھے گھورنے لگیں، کھڑکی کے باہر آسمان بدلتا پر میری قسمت کا رنگ ایک جیسا ہی رہتا۔ ماں اب مجھ سے آنکھ تک نہیں ملاتی تھی، کبھی دروازے کے باہر کھڑے ہو کر روتی تھی، کبھی کہتی، کاش تو پیدا ہوتے ہی مر جاتی۔ میں سوچتی، کیا واقعی میری کوئی غلطی ہے؟ کیا کوئی میرے ساتھ کچھ کر کے چلا گیا؟ اور اگر ایسا ہوا تو مجھے یاد کیوں نہیں؟ ایسا بھی کیا بے ہوشی یا کوئی سازش؟ میرے خواب مر چکے تھے، میں صرف اس لمحے کو جیتی تھی جب دروازہ کھلتا اور ماں کی نظر مجھ پر پڑتی۔ میں اس نظر میں سوال ڈھونڈتی، امید ڈھونڈتی، لیکن وہ ہر بار مجھے ایک اور زخم دے کر چلی جاتی۔ میں جانتی تھی کچھ تو تھا جو میں نہیں جانتی تھی، کوئی راز، کوئی اندھیری رات، کچھ یادداشت کی چھپی پرچھائیں جس نے میرے وجود کو داغدار کر دیا تھا۔ اور اب میری زندگی ایک قید بن چکی تھی جہاں میرا اپنا سچ بھی میری ماں کو جھوٹ لگتا تھا۔ میں چیخ چیخ کر کہتی رہی کہ میں کچھ نہیں جانتی، مگر کسی نے میری بات نہیں سنی۔ اس کمرے کی دیواریں اب میرے بدن کا حصہ بن چکی تھیں۔ مجھے اندازہ بھی نہ ہوا کہ باہر کی دنیا میں کتنے دن گزر چکے تھے۔ بس صبح کھڑکی کے پیچھے روشنی بدلتی تھی، شام کو ہلکا اندھیرا چھا جاتا اور پھر خاموشی۔ میری ماں نے میرا سارا باہر نکلنا بند کر دیا تھا۔ محلے کی کسی عورت کی آواز سنائی دیتی تو میری سانسیں تھم جاتی۔ کبھی کبھار باہر سے آواز آتی، آج کل تمہاری بیٹی نظر نہیں آتی، کہاں گئی ہے؟ میری ماں کا جھوٹا جواب فوراً گونجتا، خالہ کے پاس گاؤں گئی ہے، کچھ طبیعت خراب تھی، ہوا کی تبدیلی کے لیے بھیج دیا ہے۔
کبھی کسی چھوٹے بچے کی ہنسی سنائی دیتی تو میرا دل اندر سے ٹوٹنے لگتا۔ وہ آوازیں مجھے جلاتی تھی۔ میری ہم عمر لڑکیاں روز اسکول جاتی تھیں، بازاروں میں آتی جاتی تھیں، اور میں ایک کمرے کی قید میں جہاں صرف دیواریں تھی اور چھت پر چلتے ہوئے چوہوں کی آواز۔ ماں اب مجھے پہلے کی طرح مارتی نہیں تھی، مگر اس کی خاموشی زیادہ تکلیف دہ ہو گئی تھی۔ وہ دروازے کے باہر سے کھانا رکھتی، دستک دیتی اور واپس چلی جاتی۔ میں برتن وہیں رکھ دیتی، کئی بار بھوکی ہی رہتی۔ کھانے کا ذائقہ بھی بدل چکا تھا، زبان پر وہ ذائقہ اب صرف کرواہٹ چھوڑ جاتا۔ ایک رات جب بارش ہو رہی تھی، کمرے میں چھت ٹپکنے لگی۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، اماں پانی ٹپک رہا ہے، سارا بستر بھیگ جائے گا۔ جواب نہیں آیا۔ کچھ دیر بعد ایک پرانا کھدرا کمبل اندر پھینک دیا گیا اور میں چپ چاپ دیوار کے ساتھ بیٹھ گئی۔ یادداشت کا خلا میرے دماغ پر بھاری ہوتا جا رہا تھا۔ میں روز سوچتی کہ میری زندگی میں ایسا کوئی لمحہ کب آیا، کسی کی موجودگی، کسی کی بات، کوئی چھو جانے والی نظر، کچھ بھی نہیں۔ میں نے اپنے آپ کو کئی بار آئینے میں دیکھا، جیسے شاید کوئی یاد واپس آ جائے، لیکن وہی خالی آنکھیں، وہی خاموشی۔ ایک دن رات کے وقت میں نے دروازے کے پاس بیٹھ کر باہر کی آوازیں سننے کی کوشش کی۔ دو عورتیں بات کر رہی تھی۔ ایک کہہ رہی تھی، تمہاری بیٹی کی طبیعت کیسی ہے؟ گاؤں میں خوش ہے، ماں نے سرد لہجے میں کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، وہاں کے ڈاکٹر نے 2 مہینے آرام کا کہا ہے۔ مجھے حیرت ہوئی، میری غیر موجودگی کا جھوٹ اس قدر مہارت سے بولا جا رہا تھا جیسے میں واقعی وہاں تھی۔ میں نے خود کو آئینے میں دیکھا، بال بکھرے ہوئے، آنکھوں میں نیند کی بجائے الجھن، اور جسم کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ ماں اب کبھی کبھار مجھے قرآن کی آیتیں پڑھنے کو کہتی تھی، توبہ کر، اللہ سے معافی مانگ، شاید کچھ رحم ہو جائے۔ میں انکار نہیں کرتی تھی، لیکن دل میں یہ سوال ضرور تھا، میں کس گناہ پر توبہ کروں؟ ان دنوں ایک نیا مسئلہ پیدا ہو گیا، میرے کمرے میں بار بار چھپکلیاں آنے لگی۔ ایک دن تو میرے بستر پر ہی تھی، میں چیخی، دروازے پر دستک دی، ماں آئی تو میں نے دروازہ کھولنے کی فریاد کی۔ وہ بولی، تمہیں یہاں سے کہیں نہیں جانا جب تک یہ پیٹ خالی نہیں ہو جاتا۔ محلے میں میری غیر موجودگی پر سرگوشیاں شروع ہو گئی تھیں۔ ایک دن صحن میں سے آواز آئی، کیا واقعی تمہاری بیٹی گاؤں گئی ہے؟ بڑی خاموشی ہے گھر میں۔ ماں نے فوراً کہا، ہاں خالہ کی طبیعت خراب تھی، اسے دیکھنے گئی ہے، فون بند ہے، وہاں سگنل نہیں آتے۔ میں نے دروازے سے لگ کر اپنی سانس کو تھاما، جیسے میری موجودگی کا راز میرے سانس لینے سے بھی فاش ہو سکتا تھا۔ قید کا مطلب صرف لوہے کی زنجیر نہیں ہوتا، یہ کمرہ، یہ دروازہ، ماں کی خاموش نظریں، جھوٹ پر جھوٹ، سب کچھ مجھے ایک ایسی دنیا میں قید کر چکا تھا جہاں میری آواز صرف میرے اندر گونجتی تھی۔ مجھے آج بھی یاد نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا، جیسے میری زندگی سے کوئی حصہ غائب کر دیا گیا ہو۔ کمرے میں ایک پرانا کیلنڈر لٹک رہا تھا جس پر تاریخیں بدلنا اب بند ہو چکا تھا۔ دن مہینے بن چکے تھے اور مہینے کسی انجانے انتظار میں گزر رہے تھے۔ ایک دن میں نے خود سے سوال کیا، اگر واقعی کچھ ہوا تھا تو کہاں، کیسے اور کب؟ اگر کوئی چہرہ تھا تو وہ میری یاد سے کیوں مٹ چکا تھا؟ میں نے بچپن کی باتوں سے لے کر حال تک کی ہر چھوٹی چھوٹی یاد کو جوڑنے کی کوشش کی۔ میں نے وہ دن ذہن میں دہرایا جب اسکول کی آخری تقریب تھی، جب میں اور نائلہ نے ساتھ بیٹھ کر آئس کریم کھائی تھی۔ میں نے وہ لمحے بھی یاد کیے جب میں اماں کے ساتھ بازار گئی تھی، کپڑے خریدے تھے، جب اماں نے کہا تھا بس اب تجھے رخصت کرنا ہے۔ میں نے ہر وہ دن سوچا جب میں تنہا کہیں گئی، ہر وہ جگہ جہاں کسی اجنبی سے نظر ملی ہو، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ملا جس پر شک کیا جا سکے۔ میں نے خود پر شک کیا، اپنے سائے پر شک کیا، یہاں تک کہ خوابوں پر بھی شک ہونے لگا۔ اماں اب خاموش نہیں رہتی تھی، بلکہ دن میں کئی بار دروازہ کھول کر اندر آتی، سوال کرتی، پھر وہی ایک بات، اب بھی چھپا رہی ہے، میں تیری ماں ہوں، مجھے سچ بتا دے۔ میں تھکی ہوئی آواز میں کہتی، اماں اگر میرے پاس کوئی سچ ہوتا تو میں سب سے پہلے تجھے بتاتی۔ وہ نفرت سے دیکھتی، تو جھوٹ بول رہی ہے، اتنا بڑا حادثہ ہوا اور تجھے کچھ بھی یاد نہیں۔ ایک رات اماں نے میرے سامنے قرآن رکھا اور کہا، قسم کھا، اگر تو بے قصور ہے تو اللہ تجھے معاف کرے گا۔ میں نے قرآن ہاتھ میں لیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، دل سے نکلا، مجھے اگر کچھ یاد آتا تو میں خود کو سب سے پہلے پاک کرتی۔ اگلے دن محلے کی ایک بڑی خاتون خالہ رشیدہ ہمارے گھر آئی۔ میں دروازے کے پیچھے کھڑی تھی۔ اماں نے ان سے کہا، بس دعا کریں، بہت بڑی آزمائش میں ہوں۔ خالہ نے کہا،
میرے بھتیجے کا رشتہ آیا ہے، تعلیم یافتہ ہے، دبئی سے آیا ہے، تمہاری بیٹی تو گاؤں گئی ہے، جب واپس آئے تو بات کریں گے۔ اماں نے فوراً کہا جی وہ گاؤں میں ہے، جیسے ہی آئے گی میں آپ کو بتاؤں گی۔ وہ چلی گئی اور اماں نے دروازہ بند کرتے ہوئے لمبی سانس لی، پھر میرے کمرے کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اگر تو نے یہ سب نہ کیا ہوتا تو آج تیرا رشتہ طے ہو رہا ہوتا۔ وہ لڑکا کتنا اچھا تھا، دل جل کر راکھ ہو گیا میرا۔ میں کچھ کہے بغیر خاموش رہی۔ ماں کی باتیں اب سننے کی عادت بن چکی تھی۔ اسی رات جب سب سو رہے تھے میں نے چھت پر جانے کا ارادہ کیا، دروازہ چپکے سے کھولا، دبے پاؤں سیڑھیاں چڑھی، آسمان پر چند بادل تھے، ہوا میں نمی۔ میں وہاں بیٹھ کر پھر سوچنے لگی، کوئی لمحہ، کوئی چہرہ، کوئی آواز، مگر خالی پن تھا، جیسے کسی نے میری یادوں کو دھو دیا ہو۔ میں نے خود سے کہا ہو سکتا ہے کہیں راستے میں کچھ ہوا ہو، یا شاید کسی دن کی کوئی دوائی، کوئی انجیکشن نہیں۔ میں تو کبھی ہسپتال بھی نہیں گئی۔ پھر ایک دھندلا سا منظر ذہن میں ابھرا، جیسے میں بس میں بیٹھی ہوں، ماں میرے ساتھ ہے، اچانک زور کا جھٹکا لگتا ہے، پھر اندھیرا۔ لیکن یہ یاد کتنی سچی ہے یہ میں خود نہیں جانتی۔ اگلی صبح اماں میرے لیے کچھ پرانے کپڑے لے آئی۔ ان کپڑوں کو رکھ لے، شاید کسی دن باہر جانے کی نوبت آئے۔ میں نے چونک کر پوچھا کیا کہیں جانا ہے؟ کہنے لگی رشتے والے پھر پوچھ رہے تھے، کہہ دیا ہے ابھی نہ آنا، بچی گاؤں سے نہیں آئی، لیکن کب تک چھپاؤں گی، کچھ تو سوچنا پڑے گا۔ میں نے پوچھا کیا انہیں سچ نہیں بتایا؟ وہ ہنسی کڑواہٹ سے، یہ دنیا سچ پر نہیں پردے پر یقین رکھتی ہے، سچ بولوں گی تو نہ تجھے قبول کریں گے نہ مجھے۔ صبح کا وقت تھا، میں چھت کے کمرے میں بیٹھی تھی جہاں مجھے اب اکثر رکھا جانے لگا تھا۔ نیچے سے کسی کے قدموں کی آہٹ آئی، پھر دروازہ زور سے کھلا۔ اماں ہانپتی ہوئی اوپر آئیں اور بولی تمہارے ابو آ گئے ہیں وقت سے 2 مہینے پہلے۔ خاموشی سے بیٹھ جا، بالکل شور نہیں۔ میں ساکت رہ گئی، آواز نیچے آ رہی تھی، بس اچانک چھٹی مل گئی تو سوچا سرپرائز دے دوں۔ یہ میرے ابا کی آواز تھی جو مجھے 6 ماہ سے نہیں سنائی دی تھی۔ میں نے دروازے کی جھری سے جھانک کر دیکھا، ابا صوفے پر بیٹھے تھے، تھکے ہوئے لیکن مسکراتے ہوئے۔ ماں کی آواز سنائی دی، آپ آتے تو بتا دیتے، کچھ تیاری کر لیتی۔ ابا نے کہہ کر لگایا، ارے تیاری کی کیا ضرورت ہے، گھر اپنا ہے، بس تم سب کو دیکھنے کی چاہ تھی۔ ہماری بیٹی کہاں ہے؟ ماں کے لہجے میں جھجک آ گئی۔ وہ تو خالہ کے گاؤں گئی ہے، اماں کی طبیعت خراب تھی، 2 مہینے ہو گئے وہیں رک گئی ہے، فون بھی مشکل سے ملتا ہے وہاں۔ میں نے دروازے سے پیچھے ہٹ کر اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا، 7واں مہینہ چل رہا تھا اور چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اب اماں نے چھت کے کمرے کو میری واحد پناہ گاہ بنا دیا تھا۔ وہ دن میں 2 بار کھانا لے کر آتی اور بار بار کہتی جب تک تیرا وقت نہیں آ جاتا بس یہاں چپ چاپ بیٹھی رہے۔ چند دن بعد ابا نے اچانک کہا، میں خالہ کے گھر کال کرنے لگا ہوں، لڑکی سے بات کرنی ہے۔ ماں گھبرا گئی، اوہ وہ تو آج بازار گئی ہے، موبائل ساتھ نہیں لے گئی۔ ابا نے آبرو چڑھائے، اچھا ہر بار کچھ نہ کچھ نیا بہانہ، میں خود چل کر دیکھاتا ہوں، کل ہی گاڑی لے کر گاؤں جاؤں گا۔ ماں اب دن رات اس پلان میں لگی ہوئی تھی کہ کب، کیسے اور کہاں یہ سب چھپایا جائے۔ چھوٹے موٹے اسپتالوں کی فہرست، پرانی دائیا عورتوں کے نمبر، سب کچھ کاغذ پر لکھا جا چکا تھا۔ وہ رات عام راتوں جیسی نہیں تھی۔ میں چھت کے کمرے میں لیٹی تھی جب اچانک میرے پیٹ میں درد شروع ہوا۔ پہلے پہل تو میں نے سوچا شاید معمول کی تکلیف ہے، مگر پھر وہ درد لمحہ بر لمحہ بڑھنے لگا۔ میں نے کروٹ بدلی، سانس تیز ہو گئی اور زبان پر بے اختیار کراہ نکلنے لگی۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ میں نے دروازے پر دستک دی، آواز نکالی، اماں اماں مجھے درد ہو رہا ہے۔ نیچے خاموشی تھی، پھر چند لمحوں بعد سیڑھیوں پر قدم کی چاپ سنائی دی۔ ماں آئی، دروازہ کھولا، مجھے دیکھ کر گھبرا گئی، ابھی وقت نہیں آیا، ابھی 1 مہینہ ہے۔ میں نے تکلیف میں کراتے ہوئے کہا، اماں شاید کچھ غلط ہو رہا ہے، میں برداشت نہیں کر پا رہی۔ اس نے ارد گرد دیکھا، جلدی سے پانی کا گلاس تھاما، چپ ہو کر جا، کوئی سن لے گا تو سب برباد ہو جائے گا۔ لیکن درد اب میرے قابو سے باہر تھا، میں زور زور سے چیخنے لگی، جسم پسینے سے شرابور تھا۔ دروازہ کھلا چھوڑنا بھی ممکن نہ رہا۔ اماں کبھی پانی پلاتی، کبھی کہتی بس تھوڑا صبر کر، صبح ہونے دے پھر دیکھتے ہیں۔ نیچے سے آوازیں آنا شروع ہو گئیں، کسی نے پکارا، کیا ہوا ہے، کون چیخ رہا ہے اوپر؟ ماں نے کھڑکی سے جھانک کر کہا، بلی چھت پر گھس آئی تھی، بھگا دی ہے، لیکن میری چیخیں
दबने वाली नहीं थी। मैं दर्द से तड़प रही थी और हर लम्हा जैसे कोई शोला मेरे जिस्म में दौड़ रहा था। कुछ ही देर में दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। एक आवाज आई, क्या छुपाया जा रहा है? हमें पता है ऊपर कोई है। माँ के हाथों के तोते उड़ गए। दरवाजा खोला। मोहल्ले की 2-3 औरतें अंदर घुस आईं। एक ने सीढ़ी चढ़ते हुए ऊपर आकर दरवाजा खोला। मुझे जमीन पर लेटा देखकर वो चिल्ला उठी, अरे ये तो हमला है। नीचे शोर मच गया। मोहल्ले के कुछ मर्द भी अंदर आ गए। अब्बा जो कुछ देर से कमरे में आराम कर रहे थे, शोर सुनकर बाहर आए। उसे कुछ समझ ना आया। मुझे देखकर उनकी आंखें फैल गईं। ये क्या हो रहा है? ये हमारी बेटी है। माँ ने कुछ कहना चाहा मगर अल्फाज ना निकले। अब्बा ने एक बार मुझे देखा, मेरे फूले हुए पेट को, मेरे पसीने से तर चेहरे को, और पीछे हट गया। ये झूठ है, ये सब झूठ है। उसकी आवाज में लर्जिश थी। मोहल्ले वालों की नजरें मुझ पर थीं और सब जैसे एक साथ बोल उठे, तुमने ये क्या छुपाया? पूरी बरादरी को रुस्वा कर दिया। माँ ने कहा, हमने उसे छुपाया था ताकि मामला खत्म हो जाए। हम इज्जत बचाना चाहते थे। अब्बा ने जोर से कहा, इज्जत? यही इज्जत थी जो मेरे घर में छुपा कर रखी थी। मैं कुछ कह नहीं सकी। मेरी आवाज तकलीफ में गुम हो चुकी थी। जचकी के दर्द के साथ अंदर का सच भी बाहर आ गया था। किसी ने कहा, इसे अस्पताल ले जाओ वरना जान खतरे में पड़ जाएगी। अब्बा ने गुस्से से दरवाजा बंद कर दिया। नहीं, ये अब इस घर में नहीं रह सकती। इसे जहाँ ले जाना है ले जाओ, लेकिन मेरे घर से निकल जाए। माँ ने मेरी तरफ देखा और फिर खामोशी से सर झुका लिया। शायद उसके पास अब कोई लफ्ज बाकी नहीं बचा था। कुछ देर बाद वो ऊपर आई। हाथ में एक बड़ी चादर थी। उठ चल, जो होना था हो चुका। अब हम तुझे यहाँ नहीं रख सकते। मैं बमुश्किल उठी। दुपट्टे में अपने आप को लपेटा। मोहल्ले की एक औरत ने सहारा दिया। हम नीचे उतरे। सबकी नजरें जैसे मेरे वजूद के हर जख्म को गिन रही थी। दरवाजे पर खड़े अब्बा ने नजरें फेर ली। मैं जानती थी अब यहाँ वापसी मुमकिन नहीं थी। माँ ने बस इतना कहा, बस सब चुप रहना, जो बाकी इज्जत है वो बचा ले। रात के वक्त मुझे एक रिक्शे में बिठाया गया। एक छोटे अस्पताल की तरफ रवाना कर दिया गया, जहाँ न सवाल होते हैं न जवाब। वहाँ पहुंचकर एक नर्स ने माँ से कागजात मांगे। माँ ने पैसे थमाए और कहा, बस चुपचाप काम करो, नाम मत पूछना। मैं निढाल हो चुकी थी। आंखों में धुंध थी, दिल में खालीपन और हाथ में कुछ भी नहीं। सुबह सूरज निकला तो मैं एक नए मकाम पर थी। एक ऐसा मकाम जहाँ कोई नाम, रिश्ता या शनाख्त नहीं थी। बस मैं थी और एक बच्चा जो आने वाला था, जिसकी शनाख्त भी मुझ जैसे सवालों में गुम थी। मैं समझी थी कि यतीम खाने में मुझे पनाह मिलेगी, लेकिन वहाँ भी मेरी इज्जत खतरे में थी। अस्पताल में बच्चे की पैदाइश के 2 दिन बाद माँ मुझे एक छोटे से इदारे में छोड़ गई। यहाँ कुछ दिन रह लेना, सब कुछ ठीक हो जाए तो देखेंगे क्या करना है। दरवाजा बंद हुआ और वो चली गई। ये यतीम खाना था जहाँ बेसहारा औरतें और बच्चे रहते थे। दरवाजे पर एक दरमियानी उम्र की औरत ने मेरा इस्तकबाल किया। अपना नाम रजिया बताया। हल्के लहजे में बोली, हम सब यहाँ एक दूसरे की दर्द की बहनें हैं, डरने की जरूरत नहीं। मैंने खामोशी से सर हिलाया। बच्चे को गोद में लेकर अंदर दाखिल हुई। कमरे छोटे छोटे थे, बेड करीब करीब लगे हुए थे। हर बेड पर एक कहानी सो रही थी और हर चेहरे पर किसी राज का बोझ था। पहले चंद दिन बहुत खामोश गुजरे। मैं दिन भर बच्चे की देखभाल में लगी रहती। रजिया मुझे अक्सर बुलाती, रोजमर्रा के काम समझाती, कभी कपड़े तय करने का कहती, कभी किचन में मदद लेने के बहाने कुछ वक्त गुजारने को कहती। एक दिन वो बोली, जो यहाँ आती है उनकी जिंदगी का सफा खाली नहीं होता। मैं सबकी बातें लिखती हूँ। किसी को भूलने में मदद मिलती है, किसी को सच बोलने में। मैंने कहा, मेरे पास सच है लेकिन सबूत नहीं। उसने पूछा, तो लिखवा दो, हल्का हो जाएगा दिल। मैंने हाँ कर दी। वो एक कॉपी निकाल लाई और सब कुछ लिखने लगी। एक शाम रजिया की गैर मौजूदगी में उसका भाई आया। दरमियानी उम्र का मर्द, रस्मी सा सलाम और अजीब सी नजरें। पहली बार मुझे उसके अंदाज से नागवारी महसूस हुई। मैंने बच्चा उठाया और दूसरे कमरे में चली गई। अगले दिन वो दोबारा आया। रजिया नीचे किसी काम से गई हुई थी। उसने मुझे तना देखकर कहा, बच्चे के वालिद का क्या बना? मैंने नजरें झुकाकर जवाब दिया, नहीं मालूम। वो मुस्कुराया, अजीब बात है ना, माँ को नहीं पता बच्चा किसका है। मैं कुछ न बोली। वो थोड़ा करीब आया। मेरी आपा तो सब लिखती हैं, तुमने भी सब बताया होगा। मेरे दिल में खतरे की घंटी बजने लगी। मैंने बच्चा उठाया और सीधा कमरे में चली गई। दरवाजा बंद किया। दिल धड़कने लगा। अगले दिन मैंने रजिया को बताया, आपका भाई अजीब अंदाज से बात करता है, मुझे अच्छा नहीं लगा।
اس نے حیرانی سے دیکھا۔ کیا کہا اس نے؟ میں نے سب بتا دیا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ میں سمجھتی ہوں آئندہ اگر کچھ ہو تو مجھے فوراً بتانا، میں بات کروں گی۔ 2 دن سب ٹھیک رہا۔ میں مطمئن ہو گئی کہ شاید رضیہ نے بھائی کو کچھ سمجھایا ہوگا، لیکن اس دن کے بعد ایک دن وہ پھر آیا۔ رضیہ کسی کام سے شہر گئی ہوئی تھی۔ اس دن اس نے مجھے آفس میں بلایا، کہا تم سے کچھ بات کرنی ہے، آؤ ذرا۔ میں بچہ گود میں لے کر گئی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے دروازہ بند کر دیا۔ میں نے چونک کر پوچھا کیا ہوا؟ وہ آہستہ سے بولا مجھے تمہاری مدد کرنی ہے، لیکن تمہیں بھی سمجھنا ہوگا، تم جیسی عورتوں کو تو سہارا چاہیے ہوتا ہے، اور سہارا دینے والا کچھ تو مانگتا ہے نا۔ میرے ہاتھ کی گرفت بچے پر سخت ہو گئی۔ دروازہ کھولو۔ وہ آگے بڑھا۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں صرف بات کر رہا ہوں۔ تم یہاں کب تک یوں ہی رہو گی؟ تمہارے پاس کچھ بھی تو نہیں؟ میں پیچھے ہٹی، میں چیخوں گی۔ وہ ہنسا۔ یہاں کون سنتا ہے؟ سب کو پتا ہے تم یہاں کیوں آئی ہو۔ میں نے زور سے چیخ ماری رضیہ باجی۔ چوکیدار نیچے سے آیا، دروازہ کھٹکھٹایا۔ کیا ہو رہا ہے؟ وہ گھبرایا، دروازہ کھولا اور بولا کچھ نہیں، بچہ گر گیا تھا، میں دیکھنے آیا تھا۔ چوکیدار نے مجھے دیکھا، میں لرز رہی تھی۔ اس نے فوراً رضیہ کو فون کیا۔ وہ کچھ دیر میں واپس آ گئی۔ میں نے سب کچھ بتا دیا۔ رضیہ نے اس کے سامنے آ کر کہا میں نے تمہیں منع کیا تھا یہاں آنے سے، اب تم دوبارہ آئے تو پولیس کو اطلاع دوں گی۔ یہ یتیم خانہ ہے، تمہاری گندی سوچ کے لیے جگہ نہیں۔ اس کا بھائی کچھ نہ بولا، صرف چپ چاپ نکل گیا۔ رضیہ نے مجھے سینے سے لگا کر کہا تم محفوظ ہو، اب وہ دوبارہ یہاں نہیں آئے گا۔ میں نے سوچا شاید پناہ مل گئی، لیکن اب یہ بھی جان چکی تھی کہ کہیں بھی رہو، عورت کی حفاظت کے لیے صرف دروازے کافی نہیں ہوتے، نکاحیں روکنی پڑتی ہیں، آواز بلند کرنی پڑتی ہے۔ اور اب میں سیکھ چکی تھی کہ خاموشی سب سے خطرناک ہوتی ہے۔ وہ رات میری زندگی کی سب سے ڈراؤنی رات تھی۔ رضیہ باجی نے کہا تھا کہ اس کا بھائی دوبارہ یتیم خانے میں قدم نہیں رکھے گا، اور کئی دن تک واقعی وہ نظر نہیں آیا۔ میں نے سکون کا سانس لیا۔ ہر دن ایک معمول پر گزرنے لگا۔ میں صبح بچے کو نہلاتی، تھوڑا کام کاج کر لیتی اور شام کو رضیہ کے ساتھ کچھ وقت گزارتی۔ ایک رات تقریباً 10:30 بجے کا وقت تھا، جب میں اپنے کمرے میں بچے کو سلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ باہر سے آواز آئی رضیہ باجی نے بلایا ہے، نیچے آفس میں کچھ کاغذی کارروائی کرنی ہے تم سے۔ میں نے چونک کر پوچھا اتنی رات گئے؟ جواب آیا بس تھوڑا کام ہے، وہ کہہ رہی ہیں ضروری ہے، جلدی آ جاؤ۔ میں نے بچہ بستر پر لٹا دیا، دوپٹہ لیا اور دروازہ کھولا۔ باہر وہی مرد کھڑا تھا، رضیہ کا بھائی۔ میں نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا تم یہاں کیسے آئے؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا ابا کی طبیعت خراب تھی اس لیے آیا ہوں، اور تم سے کام بھی ہے، آ جاؤ نیچے، وقت ضائع نہ کرو۔ میرے قدم رک گئے۔ میں نے کہا مجھے خود رضیہ باجی سے بات کرنی ہے۔ وہ جھٹ سے بولا فون کیا تھا، بات ہوئی ہے، وہ نیچے آفس میں ہے، میں صرف لے جانے آیا ہوں۔ اب کی بار اس کی آواز میں سختی تھی۔ میں ہچکچاتے ہوئے دروازہ بند کرنے لگی تو اس نے ہاتھ سے روک لیا۔ اتنی بدتمیزی میں تیرا دشمن نہیں ہوں۔ پھر اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے زبردستی سیڑھیوں کی طرف گھسیٹنے لگا۔ خاموشی سے چل، ورنہ سب کو جگا دوں گا، سب کو بتا دوں گا کہ تو کیا کرتی تھی پہلے۔ میں نے پوری طاقت سے بازو چھڑانے کی کوشش کی۔ چھوڑو مجھے، میں رضیہ باجی کو بلا رہی ہوں۔ اس نے دروازہ کھول کر مجھے اندر دھکیلا اور خود پیچھے سے آ کر دروازہ بند کر دیا۔ کمرے میں روشنی مدھم تھی، فائلیں بکھری ہوئی تھی۔ وہ میری طرف بڑھا بس تھوڑی سی بات ہے اور کوئی کچھ نہیں کرے گا، تم جیسی لڑکیوں کے لیے یہ سب عام بات ہے۔ میں نے چیخنے کی کوشش کی لیکن اس نے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ میرے دماغ میں ایک ہی بات گونج رہی تھی، یہ ایک بار نہیں، آخری موقع ہے، اب چپ نہیں رہنا۔ میں نے پوری طاقت سے اس کے پاؤں پر زور سے پیر مارا۔ وہ پیچھے ہٹا۔ میں نے موقع دیکھ کر چیخ ماری مدد! رضیہ باجی! چوکیدار! آفس کے دروازے پر شور ہوا۔ چوکیدار کی آواز آئی کیا ہو رہا ہے اندر؟ دروازہ کھولو۔ اندر سے وہ گھبرا گیا۔ میں نے دروازے کی طرف دوڑ لگا دی، کنڈی کھولی اور دروازہ کھلتے ہی چوکیدار اور 2 اور عورتیں اندر داخل ہو گئیں۔ چوکیدار نے فوراً رضیہ کے بھائی کا گریبان پکڑ لیا۔ کیا سمجھا تھا تم؟ یہ جگہ تیرے گھر کی نہیں ہے۔ رضیہ بھی آ گئی، اس کا چہرہ سخت ہو چکا تھا۔ اس نے بھائی کو گھورتے ہوئے کہا میں نے تجھے روکا تھا نا، منع کیا تھا، اب تو حد پار کر چکا ہے۔ بھائی نے صفائی دینے کی کوشش کی، غلط فہمی ہو گئی، میں تو بس بات کرنے آیا تھا۔ رضیہ نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔
चुप कर, तुम्हारी शक्ल अब दोबारा यहाँ नजर आई तो सीधा थाने ले जाऊंगी। उसे चौकीदार के साथ बाहर निकाल दिया गया। रजिया ने सबके सामने कहा, ये इदारा औरतों की पनाहगाह है, ना कि किसी की शिकारगाह। जो भी यहाँ रहती है वो इज्जत के साथ जीती है और मैं उसका तहफ्फुज करूंगी। सब औरतें खामोशी से सुन रही थी और मैं बस दीवार के साथ लगकर खड़ी थी। मेरी सांस बहाल हो रही थी, जिस्म कांप रहा था, लेकिन दिल में एक सुकून था कि मैं आज चुप न रही। पिछले वाक़ये के बाद रजिया बाजी ने हिफाजती इक़दामात मजीद सख्त कर दिए थे। इदारे में मर्दों का आना मुकम्मल बंद कर दिया गया था, सिवाय उनके जो इमदादी कामों से मुतल्लिक हों। उन्हीं दिनों खबर मिली कि शहर के एक बड़े बिजनेसमैन की फाउंडेशन की तरफ से यहाँ कुछ इमदाद आने वाली है। रजिया बाजी ने सबको कहा, सफाई सुथराई का खास ख्याल रखना, बाहर से मेहमान आएंगे, तुम लोगों का अच्छा तासुर जाना चाहिए। उस दिन जब वो अमीर शख्स आया तो रजिया बाजी ने सबको लाइन में खड़ा कर दिया। वो दरमियानी उम्र का मर्द था, सादा लेकिन नफीस लिबास पहने हुए। उसके साथ एक नौजवान खातून भी थी। शायद उसके मुआवन में वो आते ही सबसे मिलने लगा, किसी से हाल पूछता, किसी के बच्चे के लिए दुआ देता। जब वो मेरे करीब आया, मेरा बच्चा खेल रहा था। जैसे उसकी नजर उस पर पड़ी, वो ठटक गया। एक लम्हे को जैसे उसकी आंखें जम गईं। उसने गर्दन झुकाकर गौर से मेरे बच्चे को देखा, फिर एक कदम और करीब आकर रुक गया। ये बच्चा तुम्हारा है? मैंने सर हिलाया। जी। वो झुककर बच्चे के चेहरे के सामने आया, जैसे कुछ पहचान रहा हो। क्या नाम है इसका? मैंने कहा, फरहान। उसने आहिस्ता से दोहराया, फरहान। फिर अचानक वो सीधा हुआ, मेरी तरफ देखा, आंखों में जैसे हैरत, शनासाई और उलझन एक साथ थी। तुम ही हो? मैंने चौंक कर कहा, क्या मतलब? उसने रजिया बाजी से इजाजत मांगी, मुझे इस लड़की से अकेले में कुछ बात करनी है, सिर्फ 2 मिनट। रजिया बाजी ने मेरी तरफ देखा, अगर तुम्हें ठीक लगे। मैंने हिचकिचाते हुए हाँ कर दी। हम ऑफिस के कमरे में चले गए। उसने दरवाजा बंद किया और मेरी तरफ आकर बोला, तुम मुझे नहीं पहचानती, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ, या कम से कम अब पहचान रहा हूँ। मैंने कहा, आपकी बात मेरी समझ में नहीं आ रही। वो मेज के पास जाकर खड़ा हुआ, गहरी सांस ली। ये बच्चा, उसकी आंखें, उसका माथा, सब कुछ मेरी ही तरह है। मैंने उलझ कर कहा, ये बच्चा नाजायज है, मुझे खुद नहीं मालूम ये किसका है। वो सुनकर खामोश हो गया, फिर एक लम्हे बाद बोला, तो तुम्हें वाकई कुछ याद नहीं? मैंने कहा, नहीं, कुछ भी नहीं। मैंने कभी किसी मर्द से रिश्ता नहीं रखा, न दोस्ती की न राबता, मगर ये बच्चा मेरे पेट में आया और मेरी दुनिया बदल गई। वो थोड़ी देर चुप रहा, फिर मेरी आंखों में देखकर बोला, मैं तुम्हें मुजरिम मानता हूँ, क्योंकि तुम गायब हो गई थी जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी। मैं पीछे हट गई। मैं कैसे? उसने कहा, मैं सब बताता हूँ, लेकिन पहले एक बात, तुम्हारी याददाश्त वाकई गई है? कोई वाकया, कोई रात, कोई हादसा, कुछ भी याद नहीं? मैंने सर झुका लिया। बस एक धुंधला सा ख्वाब, एक बस का हादसा, और फिर मैं अस्पताल में थी, बाकी कुछ भी साफ नहीं। वो जोर से कुर्सी पर बैठ गया। तो फिर जो मैं सोच रहा हूँ, शायद वही सच है। मैं तुम्हें ढूंढता रहा, लेकिन तुम मिलती ही नहीं थी। मैंने नरमी से पूछा, आखिर बात क्या है? आप कौन हैं? ऑफिस के कमरे में खामोशी छा गई थी। कामरान सामने बैठा था और मैं कुर्सी के किनारे सिमटी हुई थी, जैसे अल्फाज की चोटें जिस्म पर लग रही हों। उसने मेज पर उंगलियों से थपथपाते हुए बात शुरू की, मेरा नाम कामरान है, मेरी शादी को 10 साल हो चुके थे। मेरी बीवी बहुत मॉडर्न थी, उसे बच्चे से नफरत से थी, कहती थी मेरा जिस्म खराब हो जाएगा, मेरी आज़ादी खत्म हो जाएगी। मैंने खामोशी से सुना। वो एक लम्हे के लिए रुका, फिर बोला, मैंने बहुत समझाया, इलाज करवाया, लेकिन वो तैयार नहीं हुई। फिर मैंने खुद ही एक फैसला किया, गलत या सही। उस वक्त मुझे लगा कि मुझे वारिस चाहिए, किसी भी कीमत पर। मैंने आहिस्ता से पूछा। फिर वो बोला, एक दोस्त के जरिए मेरी मुलाकात एक लेडी डॉक्टर से हुई, प्राइवेट क्लिनिक चलाती थी। मैंने अपना मसला बताया, वो फौरन मान गई। कहने लगी कि ऐसी औरतें मिल जाती हैं जिन्हें होश भी नहीं होता और वो इस्तेमाल हो जाती हैं, बस पैसा चाहिए होता है। मेरे हाथ कांपने लगे, लेकिन आप लोगों ने किसी बेखबर औरत को चुना। आंखें बंद करके बोला, डॉक्टर ने कहा कि तुम एक हादसे का शिकार होकर अस्पताल लाई गई हो और शायद लंबे वक्त तक कोमा में रहोगी। वो वक्त उसने इस्तेमाल किया। कहने लगी, ये बेहतरीन मौका है। मैंने हैरानी से पूछा, तो तुमने हाँ कर दी? उसने मेरी तरफ देखे बगैर कहा, मैं बेचैन था, पागल हो चुका था। मैंने कहा, ठीक है, अगर बच्ची होश में ना आई तो वो सब कुछ मुमकिन होगा। मेरे दिल में जैसे कुछ टूटने लगा। तुम्हें पता भी है ये क्या था?
ایک جیتے جاگتے انسان کے ساتھ ایسا کرنا، وہ بھی اس کی لا علمی میں۔ کامران نے سر جھکا لیا۔ مجھے بعد میں احساس ہوا، لیکن تب تک صرف بچہ چاہیے تھا۔ میں نے بے یقینی سے پوچھا، اور جب مجھے ہوش آیا وہ بولا، ڈاکٹر نے کہا تم ہسپتال سے جا چکی ہو۔ اس سے لگا کہ تمہیں ابھی کئی دن ہوش نہیں آئے گا، لیکن تم جلدی ہوش میں آ گئی۔ جب میں دوبارہ آیا تو تم غائب تھی۔ کمرے میں کچھ دیر کے لیے خاموشی طاری ہو گئی۔ پھر میں نے کہا تو میرا بچہ؟ وہ بولا میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ میرا ہے، لیکن جب میں نے اس کی شکل دیکھی تو جیسے آئینہ تھا۔ میں نے نظریں چرا لی۔ مجھے جو کچھ بتایا گیا وہ صرف تانے تھے، الزامات تھے۔ میں نے اپنی ماں کی مار کھائی، باپ کے دھکے سہے، معاشرے کی ذلت برداشت کی، اور تمہارے لیے یہ صرف ایک سودا تھا۔ کامران نے آہستہ سے کہا، مجھے تم سے معافی مانگنی ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ یہ کافی نہیں ہے۔ میں نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، سچ یہ ہے کہ تم نے جو کچھ کیا اس نے میری پوری زندگی بدل دی۔ مجھے سب کچھ کھو دینا پڑا، خود کو بھی۔ وہ بھی اٹھا۔ میں تمہیں اختیار دیتا ہوں، چاہو تو پولیس میں جا سکتی ہو، مجھے عدالت میں جا سکتی ہو، میں ہر بات مانوں گا، لیکن اگر چاہو تو میں تمہارے اور بچے کی زندگی سنوار سکتا ہوں۔ میں اب خود بھی تنہا ہوں۔ میں رکی، پلٹ کر دیکھا، یہ وقت تمہارے وعدوں کا نہیں، اب تمہیں اپنے عمل سے ثابت کرنا ہوگا۔ وہ بولا، مجھے موقع دو، میں چاہتا ہوں اس بچے کو وہ پہچان ملے جس کا وہ حقدار ہے۔ میں نے کچھ نہیں کہا، میرے دل میں طوفان تھا، لیکن ایک بات طے ہو چکی تھی، اب سچ چھپانے کا وقت نہیں رہا۔ کامران کی باتوں کے بعد میں چپ چاپ اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ ایک منظر واضح ہونے لگا۔ میں بس میں بیٹھی تھی، سیٹ کی کھڑکی کے پاس، ساتھ میری ماں بیٹھی تھی۔ ہمیں گاؤں جانا تھا۔ راستے میں بارش ہونے لگی، سڑک پھسلن والی تھی۔ اچانک ایک زوردار جھٹکا لگا، چیخیں بلند ہوئی، بس ایک طرف لڑکھڑا گئی۔ میں نے ماں کی طرف دیکھا، اس نے مجھے اپنی طرف کھینچا، لیکن میری آنکھیں بند ہو چکی تھیں۔ اگلا منظر سفید روشنیوں سے بھرپور تھا، ہسپتال کا کمرہ، ارد گرد ہلچل، آوازیں، لیکن سب دھند میں لپٹی ہوئی۔ ایک خاتون کہہ رہی تھی، شاید کوما میں چلی گئی ہے۔ دوسری آواز آئی، ابھی کچھ کہنا مشکل ہے، جسم رد عمل نہیں دے رہا۔ میرے ہاتھوں میں ڈرپ لگی ہوئی تھی، آنکھیں کھلی ہوئی تھی، مگر کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں سن تو سکتی تھی، لیکن ہل نہیں پا رہی تھی، جیسے جسم کسی اور کا ہو گیا ہو۔ کوئی عورت میرے قریب آ کر کچھ انجیکشن لگا رہی تھی۔ ایک بار کان میں آواز آئی، بس یہی وقت ہے، سب خاموشی سے ہو جائے گا۔ پھر اندھیرا چھا گیا۔ میں نے سانس زور سے لی، آنکھیں کھول دی۔ کمرے میں اندھیرا تھا، صرف ایک مدھم بلب جل رہا تھا۔ بچہ گود میں سکون سے سو رہا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ یہ وہی ٹکڑے تھے جو برسوں میری یادداشت سے غائب تھے اور اب آہستہ آہستہ جڑنے لگے تھے۔ صبح میں رضیہ باجی کے پاس گئی، مجھے کچھ یاد آیا ہے۔ وہ چونک گئی۔ کیا؟ میں نے اسے پوری بات سنائی، حادثہ، ہسپتال، انجیکشن، وہ آوازیں، سب کچھ۔ اس نے گہری سانس لی۔ تو یہ وہی دن تھا جب تمہاری ماں تمہیں واپس لے آئی تھی؟ میں نے سر ہلایا۔ ہاں، وہ مجھے اسپتال لے آئی تھی، اور کبھی مجھے نہیں بتایا کہ وہاں کیا ہوا تھا۔ شاید اسے بھی پورا علم نہیں تھا۔ رضیہ نے سوچتے ہوئے کہا، یہ سب وہ ڈاکٹر کر سکتی ہے جس نے کامران کو سہارا دیا تھا۔ اس نے تمہیں ایک آلہ سمجھا۔ میں خاموش رہی، ایک انجانا دکھ اندر اتر رہا تھا۔ پھر میں نے دھیرے سے کہا، لیکن اب مجھے سب جوڑنے کی ضرورت ہے۔ اسی دن میں نے فیصلہ کیا کہ ایک بار اس اسپتال کو ضرور دیکھوں گی جہاں مجھے رکھا گیا تھا۔ رضیہ باجی نے کہا، تم اکیلی نہ جاؤ، میں ساتھ چلوں گی۔ اگلے دن ہم دونوں اسی پرانے ہسپتال گئے، پرانی فائلوں کی تلاش میں 2 گھنٹے لگے۔ آخر کار ایک رجسٹر ملا جس میں میری ماں کا نام درج تھا، میرے ساتھ ایک اور عورت کی دستخط بھی، وہی ڈاکٹر۔ میں نے نرس سے پوچھا، یہ ڈاکٹر کہاں ہے؟ اس نے کہا، اب یہاں کام نہیں کرتی، کلینک کھول لیا ہے شہر کے دوسرے کونے میں۔ میں نے پتہ لکھوا لیا۔ ہم اسی دن شام کو اس کلینک پہنچے۔ اندر داخل ہوئے تو ریسیپشن پر وہی چہرہ تھا جو کبھی دھند میں نظر آیا تھا۔ ڈاکٹر مجھ پر نظر پڑتے ہی ساکت ہو گئی۔ میں نے کہا، پہچانا؟ وہ جھجکی، نہیں، آپ کون؟ میں نے کہا، یادداشت چلی گئی تھی، لیکن اب آہستہ آہستہ واپس آ رہی ہے، شاید آپ کی وجہ سے۔ وہ خاموش ہو گئی۔ کچھ کہنا چاہا، لیکن زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ میں نے قدم آگے بڑھایا۔ کیا آپ نے میرے ساتھ وہ کیا جو کامران نے کہا؟ اس کے چہرے کا رنگ زرد ہو چکا تھا۔
मैं सिर्फ एक जरिया थी, सब कुछ पैसे और मजबूरियों का खेल था। तुम्हें कुछ पता नहीं चलना था, तुम कोमा में थी, हमें लगा होश में आने में महीने लगेंगे। रजिया बोली, तुमने जो किया वो एक जिंदगी की चोरी थी। डॉक्टर ने सर झुका लिया, मैं उसका कफारा नहीं दे सकती। मैंने कहा, मैं यहाँ सजा या बदला लेने नहीं आई, सिर्फ सच जानने आई थी। हम वापस आ गए, लेकिन अब कहानी मुकम्मल हो चुकी थी। उस दिन के बाद जब सारी हकीकत मेरे सामने आ गई, मेरी जिंदगी में खामोशी सी छा गई। वो खामोशी जिसके पीछे बहुत से सवाल थे, बहुत से खदशात और एक अनदेखे फैसले का बोझ। कामरान ने मुझसे राब्ता रखा, रोज कोई न कोई पैगाम, कभी बच्चे के लिए तोहफा, कभी सिर्फ एक सादा सा जुमला, मैं माफी मांगना चाहता हूँ और अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहता हूँ। एक शाम रजिया बाजी ने मुझे ऑफिस में बुलाया। कामरान आया था, तुमसे मिलना चाहता है। मैंने वक्त नहीं दिया, चाहो तो तुम फैसला करो। मैंने कुछ सोचकर कहा, बुलाए, मैं मिलूंगी। वो आया और इस बार उसका लहजा बिल्कुल मुख्तलिफ था, खामोश, नरमी लिए हुए और शायद कुछ सच्चाई के करीब। उसने बैठते ही कहा, मेरी बीवी मुझसे अलग हो चुकी है, उसने तलाक ली है। वो कभी बच्चा नहीं चाहती थी और जब उसे पता चला कि मैंने अपनी मर्जी से ये सब किया, वो चली गई। मैंने नजरें नहीं मिलाई, बस पूछा। और अब उसने एक कागज मेज पर रखा, ये मेरा नया घर है, यहाँ मैं तुम दोनों के साथ जिंदगी शुरू करना चाहती हूँ। मेरे दिल में एक इर्ताश उठा। मैंने आहिस्तगी से कहा, तुम्हें पता है कि मैं तुम पर एतबार नहीं कर सकती। तुमने एक वक्त पर मेरी मर्जी के बगैर सब कुछ कर लिया और अब मुझसे मर्जी मांग रहे हो। उसने सर झुका लिया। मैं चाहता हूँ कि तुम खुद फैसला करो। अगर तुम मेरी जिंदगी में वापस ना भी आओ, तब भी मैं तुम्हारा और बच्चे का ख्याल रखूंगा। मैं कानूनन इसे अपना नाम देना चाहता हूँ और तुम्हें भी इज्जत से जिंदगी देनी है। मैंने कहा, ये सब कानूनी कागजों से बढ़कर है। एक माँ के दिल में शक हो तो वो कागज क्या बदलेंगे। उसने कहा, मैं तुम्हें वक्त दे रहा हूँ, सिर्फ इतना कहता हूँ कि तुम मेरे साथ जिंदगी गुजारने के मुस्तहिक हो। इस तरह खौफ से छुपकर नहीं, बल्कि फख्र से वो चला गया। मैं घंटों खामोश रही, रात देर तक जागती रही, सोचती रही कि क्या ये वही शख्स है जिसने मुझे एक सौदा समझा था, और अगर वो बदला भी है तो क्या ये बदलाव देर पा है। मैंने फिर शाम को कामरान को बुलाया। वो आया, वही आजी, वही निगाह नीची किए। मैंने कहा, एक शर्त है, मैं तुमसे शादी तभी करूंगी जब तुम मेरे बेटे को कानूनी तौर पर अपना नाम दोगे और अपने किए का एतराफ पुलिस स्टेशन में भी करोगे, ताकि मुझे पता हो तुम वाकई बदल चुके हो, सिर्फ मुझे खुश करने की कोशिश नहीं कर रहे। वो रुका, फिर आहिस्ता से बोला, मैं कल ही वकील के पास जाता हूँ और जो तुम कहोगी वही होगा। मैंने उसकी आंखों में पहली बार एक मर्द का अक्स देखा जो शायद वाकई बदलने आया था। 2 दिन बाद वो मेरे पास पुलिस स्टेशन गया। उसने तहरीरी बयान दिया कि वो उस बच्चे का बाप है और माजी में जो कुछ हुआ उसकी जिम्मेदारी लेता है। वो मुझे इज्जत देना चाहता है और मुकम्मल सरपरस्ती के लिए तैयार है। उसी दिन शाम को यतीम खाने में एक सादा सी तकरीब हुई। मैंने सफेद शलवार कमीज पहनी और बच्चे को गोद में उठाए हाल में आई। कामरान ने निकाह के वक्त मेरा हाथ थामा और सबके सामने ऐलान किया, ये मेरी बीवी है और ये बच्चा मेरा बेटा है। रजिया बाजी ने आकर मेरे माथे पर हाथ रखा, आज तुमने अपनी कहानी को मुकम्मल किया है। मैंने खामोशी से बच्चे की पेशानी चूमी। एक तवील सफर खत्म हो चुका था, अब एक नई शुरुआत मेरे सामने खड़ी थी, साफ रास्तों वाली, सच पर मबनी, बगैर किसी खौफ के। मैं आज भी एक माँ हूँ, एक बीवी हूँ, लेकिन सबसे बढ़कर मैं अब खुद को पहचानती हूँ। शादी के बाद हमने यतीम खाने से रुखसती ली। कामरान ने शहर के खामोश इलाके में एक दरमियाने साइज का साफ सुथरा घर खरीदा था। जब हम वहां पहुंचे तो दरवाजे पर फूलों की लड़ियां लटक रही थी। कोई पुरजोश इस्तकबालिया नहीं था, लेकिन वो सुकून जरूर था जिसकी मुझे बरसों से तलाश थी। घर में दाखिल होते ही कामरान ने कहा, ये दरवाजा अब सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं खुलेगा, बल्कि उन सब के लिए जो अपने हिस्से का इंसाफ तलाश कर रहे हैं। मैंने हैरत से पूछा, क्या मतलब? उसने जवाब दिया, मैं यहाँ एक छोटा सा इदारा कायम करना चाहता हूँ उन लड़कियों के लिए जो अपनी आवाज खो बैठी हैं, जैसे तुम थी, जैसे तुम अब नहीं हो। मैंने इस बात में सर हिलाया। पहले हमें ये घर एक मजबूत बुनियाद बनाना है, फिर हम दूसरों का सहारा भी बन सकेंगे। फरहान अब 3 साल का हो चुका था। सुबह के वक्त सहन में गेंद के साथ खेलता, कभी क्यारियों में मिट्टी लगाता। कामरान रोजाना उसके साथ वक्त गुजारता। एक दिन मैंने फरहान को देखा कि वो कामरान के कंधे पर सर रखे सो गया है। उस मंजर ने मेरे दिल में एक अजीब सा सुकून भर दिया।
ایک ہفتے بعد ہم نے بچوں کے نام کا سرکاری اندراج کرایا۔ فارم پر جب میں نے کامران کا نام والد کے خانے میں لکھا تو میری آنکھوں میں نمی آ گئی۔ میرے سامنے ایک مکمل پہچان کھڑی تھی، میرے بیٹے کی اور میری بھی۔ میں نے روزانہ کی ڈائری لکھنے کا سلسلہ دوبارہ شروع کیا۔ شروع میں بس دن بھر کی سرگرمیاں، پھر گزری یادیں اور پھر مکمل کہانی۔ رضیہ باجی نے فون پر مشورہ دیا، ان صفحات کو ضائع مت کرنا، شاید ایک دن یہ کسی اور کے کام آ جائیں۔ میں نے فیصلہ کیا کہ ان تحریروں کو کتاب کی صورت دوں گی۔ نام رکھا خاموشی کی چیخ۔ کامران نے کہا، یہ تمہاری طاقت کی گواہی ہوگی۔ میں نے کہا، یہ سب ان سب کی آواز ہوگی جنہیں کوئی سننے والا نہیں تھا۔ میں نے لکھنا جاری رکھا۔ پرانی تصویریں، یتیم خانے کے دن، رضیہ باجی کے جملے، وہ آفس کا کمرہ جہاں میری چیخ سنی گئی، سب کچھ۔ ہر باب مکمل کرتے ہوئے میں خود کو ہلکا محسوس کرتی۔ ایک دن شہر کی ایک معروف پبلشر سے رابطہ کیا۔ انہوں نے تحریر دیکھی اور فوراً جواب دیا، یہ صرف کہانی نہیں، ایک ثبوت ہے، ہم اسے شائع کریں گے۔ کتاب کی اشاعت کے بعد مجھے کئی مقامات پر مدعو کیا گیا، کبھی یونیورسٹی کی تقریر، کبھی وومن پروٹیکشن فورم میں سادہ لباس، دوپٹہ اوڑے، اپنے بچے کو ساتھ لیے وہاں جاتی اور سب سے پہلے یہی کہتی، میری پہچان صرف یہ نہیں کہ میں کسی کی بیوی یا ماں ہوں، میری پہچان یہ ہے کہ میں نے اپنے سچ کو زندہ رکھا اور کبھی ہار نہیں مانی۔ ایک پروگرام میں ایک لڑکی میرے پاس آئی، آنکھوں میں آنسو تھے، بولی، آپ کی کتاب نے مجھے وہ ہمت دی جس کی مجھے برسوں سے تلاش تھی، اب میں بھی اپنا سچ بولنے جا رہی ہوں۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور کہا، بس اپنے آپ پر یقین رکھنا، باقی سب آسان ہو جاتا ہے۔ زندگی اب ایک نئے دائرے میں داخل ہو چکی تھی۔ صبح بچے کے ساتھ کھیلنا، دوپہر میں کامران کے ساتھ نئے ادارے کی منصوبہ بندی اور شام کو ڈائری کے اگلے صفحات۔ ایک دن کامران نے پوچھا، اگر تم ماضی میں جا سکتی تو کیا سب بدل دیتی؟ میں نے مسکرا کر کہا، نہیں، کیونکہ اگر سب آسان ہوتا تو میں خود کو کبھی پہچان نہ پاتی۔ یہ جملہ میرے لیے بہت معنی رکھتا تھا۔ میں نے اپنا آپ جیتا تھا، اپنے الفاظ میں، اپنے فیصلوں میں، اپنی جنگ میں۔ کتاب کی اشاعت کو 6 ماہ ہو چکے تھے۔ رضیہ باجی نے فون کیا، یہ سب تم نے کیسے کر لیا؟ میں نے کہا، میں نے صرف سچ سے دوستی کی اور خاموشی کو لکھ دیا۔ آج میرا بیٹا میرا فخر ہے، میرا شوہر میرا احترام اور میرا ماضی میری طاقت۔ اب میں جانتی ہوں، میں ایک ماں ہوں، ایک بیوی ہوں اور سب سے بڑھ کر میں وہ عورت ہوں جو اپنی شناخت خود بناتی ہے۔